اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی جرت و بے باکی، ہوش مندی و بیدار مغزی سے اپنی قوم کو ذلت و خواری کی پستی سے اٹھا کر عزت و وقار کی بلندی پر فائز کر دینے والی ہستی۔ غزوہ بنو مستلق اپنے انجام کو پہنچا، مجاہدین کو فتح نصیب ہوئی، شکست مشرکین کا مقدر بنی، وہ لاشیں چھوڑ کر اپنے سردار سمیت بھاگ کھڑے ہوئے، قیدی اور مالی غنیمت تقسیم کیا جا رہا ہے۔ دور ایک کونے میں سب سے الگ تھلگ ایک نوجوان خوبصورت اور کم عمر خاتون بڑی اداس بیٹھی اپنی قسمت کے فیصلے کے منتظر ہے۔ یہ عرب کے رئیس اور بنو مستلق کے سردار حارث بن ابی ذرار کی ہونہار بیٹی ہے۔ ناز و نعم اور شان و شوکت میں پلی بڑھی اس خاتون نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ ایک دن وہ جنگی قیدی بن کر لاوارثوں کی طرح غلامی کا طوق گلے میں ڈالے ایسی زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گی۔ برہ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیدائشی اسم گرامی، جو ام المومنین کے عظیم مرتبے پر فائز ہونے سے پہلے تھا، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل فرما کے جویریہ رکھ دیا۔ اب انہیں تا قیامت اسی نام سے یاد کیا جائے گا، جویریہ یعنی خوشیاں بانٹنے والی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس نام رکھنے کا مقصد کیا تھا، یقیناً آگے آپ جان جائیں گے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق قبیلہ خزاعہ کی ایک شاخ بنو مستلق سے تھا۔ آپ کے والد حارث عرب کے رئیس اور بنو مستلق کے سردار تھے۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 2 سال قبل پیدا ہوئی۔ آپ کا پہلا نکاح ان کے اپنے ہی قبیلے کے ایک شخص مصافہ بن صفوان سے ہوا تھا، جو ذی شفر کے نام سے معروف تھا۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عجیب خواب دیکھتی ہے کہ یثرب مدینہ منورہ سے چاند چلتا ہوا ان کی گود میں اترتا ہے۔ خواب چونکہ بہت عجیب و غریب تھا، اس لیے کسی سے حتیٰ کہ اپنے شوہر مصافہ سے بھی ذکر نہیں کیا۔ کچھ دنوں بعد جب آپ کا نکاح جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا تو آپ نے اپنے اس خواب کی تعبیر پا لی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حارث اور شوہر مصافہ چونکہ اسلام کے شدید ترین دشمن اور مسلمانوں کے سخت مخالف تھے، اس لیے حارث قریش کی اکسانے یا از خود مدینے پر حملے کے لیے کمر بستہ ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ قبیلہ بنو مستلق کا سردار حارث بن ابی ذرار اپنے قبیلے اور کچھ دیگر قبائل کے لوگوں کے ہمراہ اہل اسلام کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بریدہ بن حصیب اسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے بنو مستلق کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر حارث بن ذرار سے ملاقات کی اور بات چیت کی اور واپس آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالات سے باخبر کیا کہ واقعی بنو مستلق اور دیگر قبائل کے لوگ حارث بن ابی ذرار کی قیادت میں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور مورخہ 2 شعبان 5 ہجری کو بنو مستلق کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں امہات المومنین میں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ منافقین کی ایک جماعت بھی ساتھ تھی، جو اس سے پہلے کسی غزوے میں شریک نہیں ہوئی تھی۔ دوسری طرف
حارث بن ابی زرار نے بھی اسلامی لشکر کی نقل و حرکت، سپاہیوں کی تعداد اور اسلحے کی مقدار معلوم کرنے کے لیے ایک جاسوس بھیجا۔ یہ جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا گیا اور مسلمانوں نے اسے قتل کر دیا۔ حارث بن ابی زرار اور اس کے قبیلے کے لوگوں کو جب یہ اطلاع ملی کہ لشکر اسلام اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں بنو مستلق کی طرف آ رہا ہے، مزید یہ کہ انہیں اپنے جاسوس کے قتل کیے جانے کا علم ہوا، تو وہ سخت خوف زدہ ہو گئے۔ بنو مستلق کے علاوہ جو دیگر قبائل کے لوگ ان کے ساتھ تھے وہ سب خوف کے مارے واپس ہو گئے۔ ادھر لشکر اسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مقام قدید کے قریب چشمہ مریسہ تک پہنچ گیا۔ حارث بن ابی زرار نے یہ صورتحال دیکھی تو آمادہ جنگ ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی صف بندی فرمائی، اسلامی لشکر کا جھنڈا حضرت ابو بکر صدیق کو دیا اور خاص انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں۔ یہ جنگ کچھ دیر تک جاری رہی، دونوں طرف سے تیروں کا تبادلہ ہوا۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے یکبارگی حملہ کیا اور بنو مستلق کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے، جس کے نتیجے میں ان کے 11 آدمی مارے گئے، جن میں سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر مصافہ بن صفوان بھی شامل تھے، اور تقریباً 600 آدمی گرفتار ہوئے۔ اس طرح مسلمان فتح یاب ہوئے اور مشرکین نے شکست کھائی۔ مال غنیمت میں 2000 اونٹ اور 5000 بکریوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ مریسہ کی لڑائی میں جو لوگ گرفتار ہوئے ان میں بنو مستلق کے سردار رئیس حارث بن ابو زرار کی بیٹی حضرت جویریہ بھی شامل تھی۔ یہ تمام اسیران جنگ لونڈی غلام بنا کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیے گئے تھے۔ حضرت جویریہ حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آئی۔ غزوہ بنو مستلق جنگی نقطہ نظر سے کوئی بھاری بھرکم غزوہ نہیں تھی، لیکن اس کے دوران پیش آنے والے چند اہم واقعات کی وجہ سے تاریخ میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ واقعہ افک، جس میں عبداللہ بن ابی اور دیگر منافقین نے سیدہ عائشہ صدیقہ پر بہتان لگایا اور اللہ نے وحی کے ذریعے ان کی حرمت و پاکیزگی کی گواہی دی، اسی غزوے سے واپسی کے سفر کے دوران پیش آیا کہ جب مسلمان فتح سے سرشار مالی غنیمت کے ساتھ واپس پلٹے تھے، حضرت جویریہ کے لیے بحیثیت لونڈی کے زندگی بسر کرنا بہت مشکل تھا۔ چنانچہ انہوں نے ثابت رضی اللہ سے مکاتبت کی درخواست کی، یعنی ان سے کہا کہ مجھ سے کچھ رقم لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ حضرت ثابت نے یہ درخواست قبول کر لی اور کہا کہ اگر وہ 9 اوقیہ سونا ادا کر دے تو اسے رہا کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ شرط خوش دلی سے منظور کر لی، لیکن تھی تو وہ خالی ہاتھ۔ معاہدے کی رقم ادا کرنے کے لیے ان کے پاس اس وقت کوئی وسیلہ نہ تھا، نہ کوئی ذریعہ، مگر اس بلند ہمت خاتون نے اپنی اس مشکل سے نکلنے کی راہ نکال ہی لی۔ اس نے اپنی قسمت کو اسلام کی نعمت اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پایہ رحمت کے دامن سے وابستہ کر لیا۔ وہ نیاز مندانہ انداز میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ ان کی اس حاضری کا منظر علامہ ابن سعد نے سیدہ عائشہ رضی اللہ کی زبانی اس طرح بیان کیا ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے میں رونق افروز تھے اور میں اپنے حجرے کے دروازے کے قریب موجود تھی کہ ایک نوجوان عورت آئی۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتی تھی۔ میں ان کی حسن و جمال سے بے حد متاثر ہوئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ آپ کے سامنے جائے، کیونکہ میرا خیال تھا کہ جس طرح
ان کی حسین و جمیل شخصیت نے میرے دل پر گہرا اثر ڈالا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے اثر لیں گے۔ لیکن آنے والی خاتون جرأت کر کے حجرے میں داخل ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے عرض گزار ہوئی کہ میں قبیلہ بنو مستلق کے سردار حارث بن ابی ضرار کی بیٹی ہوں، میرا نام برہ ہے، میں جس مصیبت میں مبتلا ہوں اس کا آپ کو بخوبی علم ہے۔ میں باندی کی حیثیت سے ثابت بن قیس انصاری کے حصے میں آئی ہوں، لیکن باندی بن کر رہنا میری شایان شان نہیں۔ میں نے ثابت کو اس بات پر راضی کر لیا ہے کہ مجھ سے آزادی کی رقم وصول کر کے مجھے آزاد کر دے۔ میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدد کی درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رقم کی ادائیگی کے سلسلے میں تعاون فرما کر مجھ پر احسان فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ یہ ایک نیک خاتون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ کی عاجزی و انکساری سے کیے ہوئے سوال کو غور سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا۔ آج ان کے سامنے مظلومیت کی تصویر بنی یہ عورت ایک بہت بڑے قبیلے کی آنکھوں کا نور ہے۔ یہ اگر مسلمان ہو گئی تو مدینہ اور اس کے آس پاس غیر مسلم اور یہودی آبادیوں میں اس کے بڑے مفید نتائج برآمد ہوں گے، جو کفر کی اس سرزمین پر اللہ کی وحدانیت کو بہت تیزی سے پھیلنے کا سبب بنیں گے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت افروز نگاہیں آئندہ کے مناظر کی تصویر کشی کر رہی تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کے پورے قبیلے کو مشرف با اسلام دیکھ رہے تھے۔ یہی وہ لمحات تھے جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ایک خیال ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے بہتر معاملہ پسند نہیں کرتی ہو؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری طرف سے تمہاری رقم تمہارے مالک کو ادا کر دوں اور تم سے نکاح کر لوں۔ جنگی قیدی۔ مصیبت کی ماری اس بدحال عورت نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مدینے کے حاکم، مسلمانوں کے سربراہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنی زوجہ بنانے کی پیشکش کریں گے۔ حیرت اور خوشی کے مارے ان کی آنکھیں پرنم ہو گئیں اور پھر اپنے دلی کیفیت کا اظہار انہوں نے یوں کیا، اے اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے بڑھ کر میری خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت جویریہ پہلے ہی اسلام کی حقانیت سے قائل تھی، لہذا فوراً ہی مسلمان ہو گئی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثابت رضی اللہ کو اپنے پاس بلایا اور برہ کی طرف سے مقررہ رقم ان کے حوالے کر کے ان کی آزادی کا اہتمام فرما دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 400 درہم مہر کے عوض برہ کو اپنے عقد نکاح میں لے کر کاشانہ حرم نبوی میں شامل کر لیا اور ساتھ ہی ان کا نام بدل کر جویریہ رکھ دیا۔ اس وقت حضرت جویریہ رضی اللہ کی عمر 20 سال تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ جویریہ رضی اللہ کو حجاب کا حکم دیا اور باقی ازواج مطہرات کی طرح ان کے لیے بھی آپ نے باری مقرر فرمائی۔ اس شادی کی اطلاع جب مدینہ منورہ کے انصار اور مہاجرین کو ملی بقیہ قصہ اگلے حصے میں ملاحظہ کیجیے۔ صدق اللہ العظیم۔